بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے میں دعوت سخن دوں گا۔ غازی اسلام حضرت علامہ رانا شفیع خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے رشاد فکر سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ حضرت علامہ رانا شفیع خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالیٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اما بعد۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں فداکاروں کا ایک ہجوم تھا، اور ساتھ میں وہ قیدی بھی تھے جو اس غزوہ میں قید کیے گئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنو حوازن کے قیدی تھے۔ ان سب نے مل ملا کر ایک ازدحام کی، ایک بھیڑ کی صورت اختیار کر رکھی تھی۔ ایسے میں ایک عورت بھاگتی پھر رہی تھی، کوئی بچہ اسے دکھائی دیتا تو لپک کے اس کو باہوں میں اٹھا لیتی، اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچتی، اس کو چومتی، لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھتی تو پھر نیچے رکھ کے پھر آگے کی طرف بھاگ لیتی۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ اس عورت کو کیا ماجرا درپیش ہے، کیوں اس طرح یہ حرکات کر رہی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہو، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ جب کسی بچے کو دیکھتی ہے تو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیتی ہے، اس کو چومتی ہے، چھاتی کے ساتھ بھینچتی ہے، لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ اس کا بچہ نہیں، تو اس کو رکھ کے پھر آگے کی طرف بھاگتی۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اترون ہذہ المرأة طارحۃ ولدہا فی النار، یہ عورت جو اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر پا رہی کہ اس کا بچہ اسی بھیڑ میں کہیں آگے پیچھے ہوا ہے، اب تب میں اس نے مل ہی جانا ہے، لیکن ماں ہے نا ماں، تو کہا یہ عورت جو اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر پا رہی، کیا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی؟ بیٹا بند کر دو، بند کر دو۔ مہربانی، شکریہ، اللہ تعالیٰ تم خوش رکھے۔ کسی بھی انسان کے لیے انسانوں میں سب سے زیادہ مہربان اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں نہ جانے کیا کیا کلفتیں اور صعوبتیں جھیلتی ہے اپنے پیٹ کے بچے کے لیے۔ کھانے کی ضرورت ہو تو 100 بار سوچتی ہے کوئی ایسی چیز نہ کھا بیٹھوں جس سے میرے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچے۔ بیمار پڑ جائے، دواؤں کی ضرورت بھی ہو، سوچ سوچ کے ادویات استعمال کرتی ہے، کہیں کوئی ایسی دوا استعمال نہ کر لوں جس سے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچے۔ وجود ٹوٹ رہا ہو، آرام کی ضرورت ہو، کروٹ بدلتے ہوئے سوچتی ہے کہ کہیں کروٹ بدلنے سے پیٹ کے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ماں کی صعوبتیں
اور کلفتیں بچے کو جنم دینے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک ماں اپنے وجود کا خون قطرہ قطرہ کر کے دودھ کی صورت میں اپنے بچے کے منہ میں ٹپکاتی ہے۔ ساری دنیا نیند کی آغوش میں جا چکی ہو تو ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے لیے بے آرام ہوتی ہے، اور سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں خود گیلی جگہ لیٹ جاتی ہے، اسی گیلی جگہ جو بچہ گیلا کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو حدت اور گرمائش مہیا کرتی ہے۔ بچہ جوان رانا بھی ہو جائے، گھر سے باہر گیا ہوا ہو تو ماں کی نظریں دہلیز پہ لٹک کے رہ جاتی ہیں جب تک بچہ واپس نہ آئے، ماں کو سکون نہیں ملتا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ عورت جو اپنے بچے کی ذرا سی گمشدگی برداشت نہیں کر پا رہی، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کبھی نہیں۔ فرمایا یاد رکھو، یہ عورت اگر اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں پھینک سکتی تو وہ اللہ جو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں جاتا دیکھتا کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ بندے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ تو بہانے فراہم کرتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے کہ کسی طور بندہ اس کی طرف آ جائے اور وہ بندے پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ دیکھیے بخاری مسلم کی روایت، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئۃ رحمت کل رحمت طباق ما بین السماوات والارض۔ جب اللہ رب العزت نے یہ کائنات پیدا کی تھی، زمین اور آسمان پیدا کیے تھے، اسی وقت اللہ نے 100 رحمتیں بھی پیدا کی تھی، اور ایک ایک رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ کائنات بھی اس کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، کائنات سے بھی بڑھ کر وسیع۔ یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ یہ ہماری دنیا ایک ذرے کے برابر ہے۔ اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے نا، ایک ایک رحمت اس کائنات سے بھی وسیع ہے۔ اور سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان 100 میں سے ابھی اللہ نے ایک رحمت کائنات میں صرف کی ہے، کائنات کے رہنے والوں پر ایک رحمت صرف کی ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ سورج، چاند، ستارے جو اپنے مدار میں گھومتے ہیں، یہ اجرام فلکی جو اپنے اپنے وقت پہ آتے ہیں جاتے، یہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ موسموں کا آنا جانا، یہ لہلہانا فصلوں کا، یہ پھولوں کا تر و تازہ رہنا، یہ بھی اسی ایک کائنات کا سارا نظام اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ اور کائنات کے رہنے والوں میں جو تلطف ہے، جو لطافت ہے، جو ایک دوسرے کا احساس ہے، جو ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا، خبرگیری کا، غم گساری کا رشتہ ہے، یہ بھی اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ کہ ایک وحشی مادہ جانور اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد اپنے پاؤں کو آہستگی کے ساتھ زمین پر رکھتی ہے کہ کہیں اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ بھی اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ ساری کائنات کی، ساری ماؤں کی ممتا، تمام باپوں کے دلوں کے اندر اولاد کے لیے شفقت پدری، بہنوں اور بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کا احساس، احترام اور پیار، محبت،
ایک دوسرے کے لیے لطافت کے جذبات، یہ سارے کے سارے اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے 100 میں سے خرچ کی، اور 99 رحمتیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں جو قیامت کے بعد اپنے بندوں پہ صرف کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک ماں اگر اپنے بچے کی ذرا سی مصیبت، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، تو جس نے ماؤں کے اندر ممتا پیدا کی ہے اس سے بڑھ کر رحیم و کریم اور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو وہ ہے کہ اپنا تعارف کروایا قرآن پاک میں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لوگو تمہارا ایک ہی معبود ہے، اور جانتے ہو معبود کون ہے؟ وہ ہے رحمان اور رحیم، یعنی اپنے معبود ہونے کا تعارف ان دو صفاتی ناموں کے ساتھ کروایا جن کے اندر اس کی رحمت کا تذکرہ ہے، رحمان اور رحیم۔ قرآن پاک بذات خود رحمت ہے، ہدی و رحمت للمومنین۔ اس قرآن پاک میں جگہ جگہ تعارف کرواتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ذاتی نام استعمال کیا اور دو وہ صفتیں استعمال کی ہیں جن کے اندر رحمت کا تذکرہ ہے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ میں ابھی بتا رہا تھا کہ اپنے استوائے علی العرش ہونے کا تذکرہ کیا تو کن الفاظ کے ساتھ کہا؟ الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی۔ ذرا غور کیجئے کہ رحمان کے نام کے ساتھ اپنے استوائے علی العرش کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے کئی صفاتی نام ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو فرما سکتے تھے المجید علی العرش استوا، یہ بھی کہہ سکتے تھے الرشید علی العرش استوا، یہ بھی کہہ سکتے تھے الرقیب علی العرش استوا، القہار کہہ سکتے تھے، المصور کہہ سکتے تھے، المومن کہہ سکتے تھے، المہیمن کہہ سکتے تھے، یہ کیوں کہا ہے الرحمن علی العرش استوا؟ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا عرش زمینوں اور آسمانوں پر محیط ہے، ساری زمین و آسمانوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اور آیت الکرسی میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمانوں پر وسیع ہے۔ کرسی چھوٹی ہے، عرش بڑا ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے۔ اگر کرسی زمین و آسمانوں پر وسیع ہے تو عرش تو ہوگا ہی بلا اولا۔ تو مطلب یہ کہ الرحمن علی العرش استوا، وہ ہے جس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، جس کی رحمت وسیع۔ اور خود قرآن پاک نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے جو ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں، ہر شے پر وسیع ہے۔ سورہ مومن کے اندر اپنے مقرب فرشتوں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے جو عرش کے گردا گرد ہے، یعنی مقرب فرشتے، ان کی زبان سے کہلایا سورہ مومن کے اندر ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ تیری رحمت اور تیرا علم کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے۔ یہاں جو بات ہے سمجھنے کی اور لطیف اشارہ کہ رحمت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، علم کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اب اللہ کا علم کتنا وسیع ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر، حتیٰ کہ اگر کوئی پتا بھی چنبش کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اندھیری رات میں سمندروں کی تہ کے اندر، اندھیرے رات سمندروں کی تہوں کا اندھیرا الگ، کالا پتھر ہو اس کے اندر ایسا کیڑا جو انسان کی آنکھ نہیں دے سکتی وہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کیا اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کے علم کا کہ جس نے کائنات کے پیدا کرنے سے
50,000 سال پہلے دنیا کے رہنے والوں کی قسمتوں کو لکھ دیا تھا. پہلے انسان سے لے کر قیامت تک کے ہر انسان کی قسمت کو لکھ دیا تھا. اس سے بڑھ کر اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ اندازے ہیں، کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا. علم اتنا وسیع ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے، لیکن علم کی وسعتوں سے پہلے رحمت کا تذکرہ کیا. یعنی علم تو وسیع ہے ہی ہے، اس کی رحمت علم سے بھی کہیں زیادہ کائنات پر وسیع ہے. جس کی رحمت اتنی وسیع ہو، اتنی وسیع ہو، کائنات کا کوئی انسان اگر اس رحمت کی وسعتوں کے باوجود محروم رہ جائے تو اس سے بڑھ کر بدقسمت اور حرمہ نصیب کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رحمتوں کی وسعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا، اللہ رب العزت نے ایک تحریر لکھی تھی کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ تحریر عندہ فوق العرش، آج بھی اللہ رب العزت کے قریب عرش کے اوپر موجود ہے. کیا تھی وہ تحریر؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، اور دوسری روایت کے مطابق ان رحمتی غلبت علی غضبی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لوگوں میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی، میرے غصے پر غالب. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہوا ربک ذو الرحمہ، تمہارا رب جو ہے رحمتوں والا تمہارا رب ہے. اللہ رب العزت ہے ہی رحمان، ہے ہی رحیم، اور اس کی رحمت حدیث قدسی کے مطابق میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. کس طرح غالب آئی ذرا اندازہ کیجئے. حدیث قدسی کے الفاظ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کوئی گناہگار اپنے سارے گناہ لے کر بھی میری طرف آ جائے، ندامت کا اظہار کرے، سارے گناہ، اور سارے گناہ کتنے؟ چند سو، چند ہزار نہیں. حدیث کے الفاظ، ساری زمین اس کے گناہوں سے بھری ہوئی، یعنی آخری کناروں تک، مشرق سے لے کر مغرب تلک، شمال سے لے کر جنوب، ساری زمین اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اور اس کے گناہوں کا ڈھیر اتنا بلند ہو کہ آسمان کو چھو رہا ہو. کوئی اتنے گناہ لے کر بھی آ جائے، اللہ رب العزت قسم کھا کر کہتے ہیں عزتی و جلالی و علو و مکانی، کوئی اتنے گناہ لے کر بھی میری طرف آ جائے، ندامت کا اظہار کرے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے وہ قطرے جو تھے میرے ارک انفعال. کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح، کوئی اس سے لو لگائے تو صحیح، کوئی اپنا دامن پھیلائے تو صحیح، کوئی اس کے حضور ہاتھ اٹھائے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح، پھر دیکھے کہ وہ اپنی رحمتوں سے اس کو کس طرح نحال کرتا ہے. سورہ زمر کے اندر ایک آیت ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس کی شان نزول پتہ ہے کیا ہے؟ سونے نبی کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کریں کیا کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. ایک تو گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر ان کی مقدار بہت زیادہ ہے. گناہ بھی کیے ہیں بہت زیادہ اور بڑے بڑے گناہ کیے. ہمیں احساس ہے کہ شاید ہم توبہ کریں اور اللہ قبول نہ کریں. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. ہمیں احساس ہے
کہ ہم توبہ کریں اور رب توبہ قبول نہ کرے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. ابھی توبہ کی نہیں، ابھی صرف اپنے احساس کا اظہار کیا ہے. اللہ رب العزت نے ان گناہگاروں کو یہ نہیں کہا کہ تم دتکارے ہوئے ہو. اللہ نے کہا یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے. اپنے بندے قرار دیا ہے گناہگاروں، اپنے بندے قرار دیا ہے گناہگاروں کو. وہ گناہگار جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے کیے. اصل میں یہ جو احساس ہے نا، احساس گناہوں کے ہو جانے کا احساس، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ قرآن پاک میں ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں ہم ان پر لعنت مسلط کر دیتے ہیں. اور لعنت کس طرح مسلط کرتے ہیں؟ ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیتے ہیں. جانتے ہیں کٹھور دل کون سا ہوتا ہے؟ کٹھور دل وہ ہوتا ہے جس میں سود و زیاں کا احساس نہ ہو، جو نفع نقصان کے احساس سے آری ہو، جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز باقی نہ رہے. اگر کسی کو یہ احساس ہوگا نا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو وہ ندامت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوگا. جسے احساس ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ توبہ کہاں کرے؟ ان لوگوں میں احساس تھا، انہوں نے اپنے احساس کا اظہار کر دیا. اللہ نے ان کے احساس کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا بندہ قرار دیا اور یہ کہا کہ اے اپنے گناہوں کا احساس کرنے والوں، گناہ جتنے چاہے بڑے ہوں، جتنے چاہے بڑے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کوئی ندامت کا اظہار کرے، کوئی توبہ کے لیے التجا کرے، کوئی گناہوں کی بخشش کے لیے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ صرف معاف نہیں ہوتے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں. اگر ندامت کا اظہار کر کے عزم بالجزم کے ساتھ یہ ارادہ باندھ لے کہ میں آئندہ کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا، نیک کام کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر کے اندر ایک اور واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور صحیح ترین حدیث. کہا پہلی امتوں کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے. کسی کی عدم موجودگی میں غیبت کی جائے نا تو غیبت ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھایا جائے. کسی پر بہتان باندھا جائے وہ بھی جرم ہے. سب سے سنگین جرم کسی کا قتل ہے، اور ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے. اس شخص نے 1 2 3 نہیں 99 قتل کیے تھے. آخر اسے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، اتنے بڑے بڑے جرم کیے. اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یار میں جرم تو میں بہت کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کون سے جرم؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل. اس نے کہا 99 قتل؟ نہیں تیرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش. آدمی جب دل برداشتہ ہو نا پھر کچھ بھی کار گزرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. اس کا دل ٹوٹ گیا، اس نے جہاں 99 قتل کیے تھے اس کو بھی قتل کر دیا. اب پورے 100 قتل کرنے کے باوجود اس کو یہ احساس تھا کہ وہ بہت جرم کر چکا ہے. سر نہورائے، شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے قدموں کے ساتھ وہ جا رہا تھا. کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار بہت گناہ کیے ہیں، پتہ چلا ہے کہ اب تو توبہ کی گنجائش بھی نہیں. اس نے کہا کس نے کہا ہے توبہ کی گنجائش نہیں؟ توبہ کا در تو کھلا ہی کھلا ہے. اور ہمارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب تلک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ کھلا ہی کھلا ہے.
کوئی بھی گناہ گار آئے رب کے حضور گر گڑائے اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں. توبہ کی شرائط کو پورا کر, ندامت کا اظہار, سب سے پہلے ندامت کا اظہار. اس نے کہا اچھا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کہنے لگا پھر بتاؤ کہ کس طرح توبہ ہوگی. کہنے لگا یہ مجھے پتہ نہیں, لیکن ایسا کرو وہ جو بستی ہے نا وہاں علم والے لوگ ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہ تمہیں بتا دیں گے توبہ کس طرح کرنا. وہ شادہ و فرحہ اس بستی کی طرف چلا, ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ اس کی موت واقع ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, وہ فسانہ ترازی نہیں کر رہا, حدیث کے الفاظ. تھوڑی ہی دور گیا تھا, اس کی موت واقع ہوئی. موت واقع ہوئی, جنت کے فرشتے بھی آگے, جہنم کے فرشتے بھی آگے. جہنم کے فرشتے کہنے لگے اس کو ہم لے کر جائیں گے, جنت والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے. جہنم والے کہنے لگے کہ ابھی اس نے توبہ کی تو نہیں, توبہ کی نہیں, مر گیا ہے, گناہوں پر ہے, ہم لے کر جائیں گے. جنت والے کہنے لگے یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا, ہم لے کر جائیں گے. بحث ہوئی تو آپس میں طے یہ پایا کہ ایسا کرتے ہیں, اگر اس کی پرانی جو بستی ہے اس کو ناپ لیتے ہیں, اور جو بستی ہے توبہ والی اس کو ناپ لیتے ہیں, جس کا فاصلہ قریب ہوگا اسی کے فرشتے ساتھ لے. سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ توبہ والی بستی تھی تو دور, توبہ والی بستی تھی تو دور, لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کے فاصلے کو ناپا تو وہ قریب پڑ گئی, جنت والے فرشتے ساتھ. ابھی توبہ کی نہیں, جس طرح پہلے لوگوں نے ابھی توبہ کی نہیں. احساس ہے, احساس اور تیاری ہے توبہ کی. ایسا مہربان ہے اللہ, یہ ہے ان رحمتی غالبت علی غضب, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. ساری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے, آخرش ایک لمحے کے لیے احساس ہو جائے, ندامت کا اظہار کرے, رب کے حضور جھک جائے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کی رحمت بے حد ہے, بے حساب ہے, بے شمار ہے, بے کنار. کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح. سورہ نساء کی آیت نمبر 110, من یعمل سوءا او یظلم نفسہ, وہ شخص جس نے گناہ کیے ہیں, برے عمل کیے ہیں, جس نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, ثم یستغفر اللہ, پھر اس کے باوجود اللہ کے حضور جھک جاتا ہے, استغفار کرتا ہے, گناہوں کی معافی مانگتا ہے, یجد اللہ غفور الرحیم, ایسا شخص اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پائے. اس کی طرف آئے تو یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں, مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے, آپ نے انفرادی عبادت بھی کرنی. یہ عام دنوں کی رحمت ہے, عام دنوں کی, عام دنوں کی رحمت, بے حد, بے حساب, بے شمار, بے کنار. رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اس کی رحمت کا مہینہ. صحیح مسلم کی روایت, اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ, ایک روایت میں فتحت ابواب السماء, فتحت ابواب الجنہ. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں, آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگو گے رب قبول کرے گا. رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر سارے دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں تو ایسے میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے, اس سے بڑھ کر بد قسمت کائنات میں کوئی نہیں. خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, قد اتاکم رمضان شہر خیر و برکہ, قد اتاکم شہر رمضان شہر خیر و برکہ. لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے, خیر و برکات والا مہینہ. یغنیکم اللہ فیہ بالرحمہ, اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتے ہیں. وَيَحُطُّ فِيهِ الْخَطَايَا, اس مہینے میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء, اس مہینے میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ, اللہ تمہارے ذوق و شوق کی طرف دیکھتے ہیں.
فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تمہیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے خیر کے کام کیا کرو۔ کیوں؟ لا يحرم فیہ الا الشقی، سوائے شقی کے، بدبخت کے، شقی کے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور آگے پھر کہا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، جانتے ہو شقی کون ہے، بدقسمت کون ہے؟ من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، جو رحمت والے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں بدبخت ارما نصیب اور کوئی نہیں۔ اس کے حضور دامن پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں، مانگے جو مانگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے دہائی دیتے ہیں، کوئی ہے رب سے مانگنے والا؟ آئے جو چاہے مانگے رب دے گا۔ کوئی ہے توبہ کا طلبگار؟ رب کے حضور گڑ گڑائے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ کوئی ہے گناہوں کا بخشوانے والا؟ آئے اس سے لو لگائے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و برکات کر دے۔ دعائیں مانگیں زیادہ سے، ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، وہ تو اللہ کے ہو گئے ہیں نا، اب تو ان کا دن رات صرف اللہ کے لیے ہے۔ تبتل علیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو گئے۔ لیکن جو راتوں کو جاگتے ہیں اعتکاف میں نہیں بیٹھے، وہ بھی خوش نصیب ہے کہ ان راتوں میں، جن راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر، قدر و قیمت والی رات، 1000 مہینے کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات میں جاگنا جو لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کوئی خاص رات نہیں ہے۔ سونے نبی نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یہ گھوم گھوم کے آتی۔ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق جو اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی تھی، جس نے وہ نشانیاں محسوس کی اس نے کہا یہی رات۔ اصل چیز نشانیاں مخفی رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ دعا مانگیں، دعا عبادت ہے، سب سے افضل عبادت جو ہے دعا ہے، مانگنا ہی عبادت۔ التجائے، بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ سونے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا، بعض تو مواقع ہے نا کہ اس موقع پہ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، مثلا بارش کے دوران مانگی ہوئی دعا، سفر کے دوران میں مانگی ہوئی دعا، یا غزوہ کے دوران میں جب جہاد کے لیے نکلے صف بندی ہو رہی ہے اس کے وقت کی مانگی ہوئی دعا، یا طواف کر رہے ہیں تو اس دوران کی مانگی ہوئی دعا، مختلف، یا مرض کے اندر ہے، آدمی مریض ہے تو مرض کے دوران کی مانگی ہوئی دعا یہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں، جمعے والے دن کی دعا، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک خطیب خطبے پر ہے، جب تک نیچے نہیں اترتا اس وقت کی مانگی ہوئی دعا، یا پھر یہ ہے کہ اس سے وقت سے لے کر عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک کا فاصلہ، مختلف روایات ہیں اس کی مانگی ہوئی دعا۔ اس طرح جو ہے مقامات ہیں، کعبہ کے اندر مانگی ہوئی دعا، مطاف کے اندر مانگی ہوئی دعا، حتیم کے اندر مانگی ہوئی دعا، پرنالے کے نیچے مانگی ہوئی دعا، روضۃ من ریاض الجنہ میں مانگی ہوئی دعا، مسجد کے اندر، یہ تو مواقع ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ اس نسخے کو کہیں بھی استعمال کر لیں دعا قبول ہوتی۔ پتہ ہے وہ کیا نسخہ ہے؟ سونے نبی نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ ہم مانگیں گے رب دے گا۔ ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل اللہ، یاد رکھو بے دلی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے دلی کیا ہے؟ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یا یہ کوئی کہے کہ بڑی دعائیں مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اس کی حدیث ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جس قسم کا گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں دے سکتا؟ اگر اللہ نہیں دے سکتا تو کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو دیتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو سنتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو اپنے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے۔ یقین کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو گے رب دے گا۔ اور یہ یقین کیا ہے؟ ہم لفظ بولتے ہیں یقین کا، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، یقین ہے کیا؟
کس چیز کو یقین کہا جاتا ہے؟ علم کلام کی روشنی میں ذرا بات سمجھ لیں، بچے بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں۔ یقین ایک کیفیت ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے شہر کی طرف جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کروں؟ آپ مجھے کہیں گے ایسے نکلنا باہر، دائیں طرف ہو جانا، شہر چلے جائیں گے۔ آگے میں جاتا ہوں تو ایک دوراہا آ جاتا ہے، ایک راستہ دائیں طرف جاتا ہے، ایک بائیں طرف جاتا ہے، میں دوراہے پہ کھڑا ہوں، کارنر پہ۔ اب میں سوچتا ہوں دائیں طرف جاؤں تو منزل پہ پہنچوں گا، بائیں طرف جاؤں تو منزل پہ پہنچوں گا۔ 50% ذہن دائیں طرف ہے، 50% ذہن بائیں طرف۔ جب 50-50 ذہن ہونا تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے تردد یا تذبذب، تردد یا تذبذب۔ اور اگر 25% ذہن ہو ایک طرف، 75% ذہن ہو ایک طرف، تو جدھر 25% ہے اس کیفیت کو شک کہا جائے گا، جدھر 75% ہے اس کو ظن غالب یا غالب گمان کہا جائے گا۔ اور اگر 2 راستوں کو چھوڑ کر 100 راستے بھی ہوں اور مجھ کو پتا ہو کہ 99 راستے عبث ہیں، فضول ہیں، ایک ہی راستہ ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھی چلوں تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا، اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے کہ رب دے گا، رب دیتا ہے، رب قبول کرے گا، رب قبول کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ قبولیت کے مختلف انداز ہیں اللہ کے لیے۔ سونے نبی کی احادیث کے مطابق ایک قبولیت کا انداز یہ ہے کہ جیسی دعا مانگی ہے اللہ نے ویسی ہی قبول کر لی۔ ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، قبول کرتا ہے تھوڑے وقفے کے ساتھ۔ اور ایک قبولیت کا انداز یہ ہے کہ اللہ اس طرح قبول کرتا ہے کہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک قبولیت کا انداز یہ ہے کہ اللہ اس طرح قبول کرتا ہے کہ دعا مانگنے والے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کسی بندے کا گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ اسی طرح گڑ گڑاتا رہے، میں اس کے درجات کو بلند کرتا رہے۔ قبول صرف رب کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، دیتا صرف رب ہے اور کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیں ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ ضرورت یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، چند لقمے کھاؤں گا میری ضرورت پوری ہوگی۔ ضرورت یہ ہے کہ تن ڈھانپنا ہے، کچھ بھی مل جائے گا میں تن ڈھانپ لوں گا میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلا۔ خواہش لامحدود ہوتی ہے، ضرورت محدود ہوتی ہے۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کائنات والے اپنی خواہشات کے مطابق، ضروریات کے خواہشات کے مطابق رب سے مانگتے چلے جائیں اور اللہ سب کی خواہش کے مطابق ان کو دیتا چلا جائے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح بھرے ہوئے سمندر میں ڈبو کر سوئی نکالی جائے تو رب کے خزانے سمندر کے پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے خزانے میں کمی واقع نہیں۔ سوئی ڈبو کر نکالیں کتنی کمی واقع ہوگی، سمندر میں سے سوئی ڈبو کے نکالیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو پانی لگ رہتا ہے نا۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں، اس لیے اس سے مانگیں، جی کھول کے مانگیں، دامن پھیلا کے۔ ہمارے دامن مختصر ہیں، اس کی رحمت بے حد ہے، بے حساب ہے، بے شمار ہے، بے کنار ہے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے وہ پیارے جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دلی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید و نصرت فرما۔
اللہ ہماری دنیا کو بہتر کر دے، ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جامع دعائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ باقی آخری پہر منگی دی دعا ضرور قبول ہوگی، اے بھی مواقع جو ایک موقع ہے۔ اللہ رب العزت عام دنوں میں ہر رات آخری پہر جڑا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرما اور خود کہنا جڑا میرے کو منگتا میں دینا۔ آسمان اللہ سارے دی دیکھ تمنا ہو دیکھا شاہ